میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں تمہیں قیامت کی ان نشانیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں سن کر تمہارا دل کانپ اٹھے گا، تمہاری روح لرز جائے گی اور تم محسوس کرو گے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگ ابھی تک غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فلاں فلاں نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور آج انہی نشانیوں کو بیان کیا جائے گا جن کا ہم میں سے بہت سے لوگوں کو علم تک نہیں ہے، یا اگر علم ہے تو ہم ان پر یقین نہیں کرتے، یا پھر انہیں سن کر ایک لمحے کو دل کانپ لیتا ہے مگر پھر دنیا کی روشنیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی نشانی جو قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ہے وہ ہے حضرت امام مہدی کا ظہور، ایک ایسا نوجوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ دنیا میں عدل قائم کرے گا جیسے کہ دنیا ظلم ستم سے بھر چکی ہوگی۔ دوسری نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمان سے زمین پر نازل ہونا ہے، وہ دمشق کی سفید مینار پر اتریں گے، ان کا ہاتھ دو فرشتوں کے اوپر پر ہوگا، ان کے بال ٹپک رہے ہوں گے حالانکہ ان پر پانی نہیں ڈالا گیا ہوگا، وہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو مارنے کے لیے۔ تیسری نشانی دجال کا خروج ہے، دجال یعنی جھوٹا مسیح جو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، وہ دنیا بھر میں فتنے پھیلائے گا، کھیتی اگائے گا، بارشیں برسائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، جنت اور دوزخ دکھائے گا، لیکن دراصل اس کی جنت جہنم اور اس کی جہنم جنت ہوگی۔ چوتھی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ہے جو ایک وحشی قوم ہوگی، لوہے کی دیوار کو توڑ کر نکلے گی، ہر درخت، ہر چشمہ، ہر چیز کو کھا جائیں گے، پانی تک ختم کر دیں گے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ پانچویں نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس دن ایمان لانا کسی کے کام نہ آئے گا کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ چھٹی نشانی زمین میں دھنسنے کے تین بڑے واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں ہوگا۔ زمین ایسے لرزے گی کہ ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ ساتویں نشانی دھواں ہوگا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا، مومن کو زکام کی طرح اثر کرے گا جبکہ کافروں پر عذاب بن کر نازل ہوگا، ان کے جسم سڑ جائیں گے اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اے رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا دے، ہم ایمان لاتے ہیں، مگر اس وقت ایمان لانا قبول نہ ہوگا۔ آٹھویں نشانی دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلنے والا جانور ہوگا، یہ جانور حجر اسود سے نکلے گا، یہ جانور ایک پہاڑی سے نکلے گا، اس کی رفتار آسمانی گھوڑے جیسی ہوگی، یہ لوگوں کے چہروں پر نشان لگائے گا، مومن کے چہرے پر نورانی نشان اور کافر کے چہرے پر سیاہ نشان لگا دیا جائے گا، پھر کوئی بھی انسان دوسرے سے یہ پوچھنے کا محتاج نہیں رہے گا کہ تو مومن ہے یا کافر، اس کے چہرے کا نشان بتا دے گا کہ وہ کافر ہے یا مسلمان۔ نویں نشانی آگ کا نکلنا ہے جو عدن یعنی یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی، لوگ بھاگتے بھاگتے تھک جائیں گے تو یہ آگ بھی رک جائے گی، جب وہ چلیں گے تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے گی، یہاں تک کہ سب لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ دسویں نشانی یہ ہے کہ قرآن کا علم اٹھا لیا جائے گا، مساجد بری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، قرآن کے حافظ ہوں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ جائے گا، ان پر عمل کرنے والا کوئی نہ ہوگا، لوگ دنیاوی فائدے کے لیے قرآن پڑھیں گے اور دین کو بیچ ڈالیں گے۔ 11ویں نشانی وقت کا تیزی سے گزرنا ہے، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن گھنٹے کی طرح اور گھنٹا ہاتھ کی پشت پر موجود آگ کے شعلے کی طرح گزرے گا۔ 12ویں نشانی یہ ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گا، قاتل کو معلوم نہ ہوگا کہ کس جرم میں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ 13ویں نشانی فتنوں کا ظہور ہے، فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آئیں گے، انسان صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، دین کو دنیا کے عوض بیچ ڈالے گا۔ 14ویں نشانی یہ ہے کہ شراب کو نئے ناموں سے پیا جائے گا، اسے حلال کہا جائے گا، گانے والی عورتیں، ناچنے والے مرد، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے، زنا کو عام اور جائز سمجھا جانے لگے گا، لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے ہوں گے، مسجدیں آرائش اور نمائش سے بری ہوئی ہوں گی مگر دل ویران ہوں گے۔ 15ویں نشانی یہ ہے کہ عرب کے بدو اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ آج دیکھ لو کہ دبئی، ابو دھابی، سعودی عرب
सब में आसमान को छूती इमारतें किस तरह बन रही हैं। 16वीं निशानी ये है कि माँ को जलील किया जाएगा और दोस्त को इज्जत दी जाएगी। लोग बीवी की इताअत करेंगे और माँ की नाफरमानी करेंगे। करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ेंगे और दोस्त को करीब करेंगे। 17वीं निशानी ये है कि अमानत को जाया किया जाएगा। हुक्मरानी नाअहल लोगों को सुपुर्द कर दी जाएगी। झूठ सच बन जाएगा, सच झूठ बन जाएगा। बददियानत को मोतबर कहा जाएगा और दियानतदार को धोखेबाज कहा जाएगा। 18वीं निशानी ये है कि जब लोग उलमाए हक से इल्म लेना छोड़ देंगे और जाहलों को अपना रहबर बना लेंगे, दीन की गलत तशरीहात होंगी, फतवा फरोशी आम हो जाएगी, दीन पर दीनदारों का कब्जा खत्म हो जाएगा। 19वीं निशानी ये है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब खाना काबा को मुनहदम किया जाएगा। एक हबशी इसको गिराएगा, उस वक्त खाना काबा को वीरान पाया जाएगा। उसके अंदर कोई हज करने वाला न होगा क्योंकि लोग मर चुके होंगे। क़यामत कायम होने वाली होगी। 20वीं निशानी ये है कि एक तेज हवा चलेगी जो हर मोमिन की जान कब्ज कर लेगी और क़यामत सबसे बदतरीन लोगों पर कायम होगी, उन लोगों पर जिन पर क़यामत का आना अजाब बन कर आएगा। दोस्तों, ये निशानियां हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं कि हम लौट आएं उस रब की तरफ जो गफूर रहीम है। तौबा के दरवाजे अभी खुले हैं। अगर हम लौट आएं, रो लें, अपनी जिंदगी बदल लें, अल्लाह के सामने झुक जाएं, तो शायद हम उन निशानियों का मंजर कभी ना देख पाएं, बल्कि क़यामत के दिन अर्श के साए तले हूँ जहाँ कोई साया ना होगा मगर इसका साया। अगर तुम्हें ये हकीकतें सुनकर दिल कांप उठा हो तो इसे बस सुनकर छोड़ मत देना, इस पर अमल करना, क्योंकि इल्म वही फायदा देता है जो अमल बन जाए, वरना क़यामत के दिन यही इल्म वबाले जान बन जाएगा। इस वीडियो को आगे पहुँचाओ ताकि और लोग भी बेदार हो सकें। शायद किसी की आंखों से एक आंसू निकल आए और उसकी तौबा कबूल हो जाए और वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बन जाए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक की इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब का निगहबान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।